کرام کتنے مبعوث ہوئے، کتنے دنیا میں تشریف لائے؟ اگر یاد ہے تو بتا دیجئے۔ 1,00,000 کم و بیش، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ اس میں سے رسول کتنے تشریف لائے؟ 313۔ سبحان اللہ، 313 رسول آنے نظام تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ لیکن قرآن میں سب کا ذکر الگ الگ نہیں ہے، ساتھ میں ملا کر ہے۔ آدم کا ذکر، ابراہیم کا ذکر، موسیٰ کا ذکر، سب کا ساتھ میں ہے۔ سب کے بارے میں کہا رب نے کہ یہ میرے نبی ہے، یہ میرے رسول ہے۔ لیکن تنہا مصطفیٰ کے بارے میں خدا نے کہ محمد الرسول اللہ، اے لوگوں سنو یہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ بڑے غور سے سنیے، آج اسی نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اسی نبی کے ذکر کے لیے یہ مائک کا انتظام ہے، اسی نبی کے ذکر کے لیے لائٹنگ کا انتظام ہے، اسی نبی کے ذکر کے لیے علماء کرام ہے، اسی نبی کے ذکر کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اسی نبی کے ذکر سننے کے لیے ماں اور بہنیں حاضر آئی ہیں۔ حضرات یہ محمد ہے کون؟ اس محمد کی زندگی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس محمد رسول پاک کی زندگی کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ حضرات جتنی چیزیں ملی ہیں سب آمنہ کے لال کے طلبوں کی برکت سے ملی ہے، چاہے وہ قرآن ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ عبادت ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، سب مصطفیٰ باکمال کے قدموں کی برکت ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے قرآن نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے زکوٰۃ کی فرضیت نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے حج نہ ہوتا۔ اب پتہ چلا روح کائنات کا نام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روح کائنات کا نام مصطفیٰ ہے۔ حضرات ذکر مصطفیٰ سنیے، آج ہمارا سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا ہے، تبھی تو اسٹیج لگائے ہیں۔ آج ہمارا سینہ محمد مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا ہے، تبھی تو سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کی محبت دل میں نہیں ہے وہ کوئی آتا نہیں ہے، جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مجلسوں سے دور ہے، جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ میلاد سے دور ہے، وہ فاتحہ سے دور ہے، وہ جلوس سے دور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روح کائنات کا نام محمد ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے، مصطفیٰ جان رحمت کے طلبوں کی برکت سے تمام عبادتیں ملی ہے۔ آج میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگر نبی کو رب پیدا نہ کرتا تو کیا ہوتا، مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو کیا ہوتا؟ حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں، نماز جو آپ پڑھتے ہیں پانچوں وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں، attention please I want to hear about them you can go after the program۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کا بستر آپ کا کھانا آپ کے انتظار میں ہے، مگر نبی کا دیوانہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ یہاں نبی کی محبت میں بیٹھنے والوں اپنے ایمان و عقیدے کو سیکل سے مضبوط کر لو، سیکل سے دھار بنا لو، کل کوئی بد مذہب آپ کو بہکا نہ سکے، آپ کو ہٹا نہ سکے، آپ کو بہکا نہ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض نے کہا ہے اگر نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں کہ عبادت کے دوران مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو عبادت قبول نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ نبی کا ذکر اگر زبان پہ آئے تو عبادت نہیں ہے۔ بڑے غور سے مجھے دیکھیے گا، اب تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے دیکھیے۔ حضرات آج میں ثابت کرنا چاہتا ہوں عبادت کس کا نام ہے۔ اٹھائیے، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے ہر چیز میں ایک جان ہوتی ہے، جب تک اس میں جان نہ ہو وہ چیز ہمیں بیکار نظر آتی ہے۔ یہ مائک ہے، اگر مشین کا کرنٹ اس میں نہ آئے تو مائک بیکار ہے، لائٹ ہے، پاور ہاؤس کا کنیکشن نہ آئے تو لائٹ بیکار ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، روح کا کنیکشن جسم نہ ہو تو روح جسم بیکار ہے۔ اسی طریقے سے ساری کائنات کی چیزوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ نسوں میں بلڈ سرکولیشن کی ضرورت ہے، نسوں سے خون نکال دیجئے، آپ کے جسم کی نسیں بیکار ہو جائے گی۔ آپ کے آنکھوں سے آپ نسوں کے کنیکشن کو کاٹ دیجئے، آپ کی آنکھ بیکار ہو جائے گی۔ حضرات یہ تو میں ایگزامپل دے رہا ہوں دنیاوی حقیقت کو سامنے رکھ کر، اب آئیے ذرا روحانیت کو سامنے رکھیے۔ حلیم بھائی بیٹھے ہیں، مصطفیٰ صاحب بھی آ چکے ہیں، علماء کرام گواہ ہے آج میری باتوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ جی حضرات میں اب روحانیت کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اب ایک مختصر واقعہ بتاتا ہوں۔ ہندوستان سے باہر کی سرحد
यादों में जाइए, रावलपिंडी की सरजमीन है, एक शख्स बड़ा पैसा वाला है, बहुत ही ज्यादा पैसा वाला, इतना पैसा है कि पैसों का शुमार नहीं है, लातादाद उसके पास पैसे हैं। ट्रेन से जैसे उतरी, सामने फटे पुराने कपड़े हैं, कपड़े में कुली खड़ा है, कहता बाबा जी अगर इजाजत हो तो सामान लूं और लेकर आपके मंजिले मकसूद तक लेकर चलूं। अब ये पैसे वाले थे, नजाकत और नखरे तो इनके अंदर होता ही है। सामान को कुली ने उठाया, थोड़ी देर आगे पहुंचे थे, नमाज असर का वक्त था, सूरज गुरूब होने वाला था, इतने में कुली नमाज का पाबंद था, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला था, 5 वक्त पाबंदी के साथ कुली नमाज पढ़ा करता था। उसने कहा कि जनाबे मोहतरम सूरज गुरूब होने वाला है, नमाज असर कज़ा ना हो जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आप मस्जिद के दरवाजे पर बैठिए, मैं अंदर नमाज असर अदा करके आता हूँ। ये कुली जाते हैं, बेहतरीन से वजू करते हैं, नमाज असर 4 रकात पढ़े और आधा वज़ाइफ में मशहूर हो गए। काफी वक्त लग चुका है, काफी ताखीर हो गई है। अब ये पैसे वाले साहब आपे से बाहर हो रहे हैं, आपे से बाहर हो रहे हैं। काफी देर के बाद दरवाजे के अंदर झांक कर वो कुली को आवाज देते हैं कि बूढ़े बाबा जल्दी आ जाइए, किस चीज ने आपको बाहर आने से रोका है। अब वो कुली साहिब ईमान था, उनका अकीदा मजबूत था, उन्होंने कहा जिसने आपको अंदर से आने से रोका है वही मुझे अंदर से बाहर जाने से मना कर रहा है। अब इसी का नाम रूहानियत है, इसी को रूहानियत कहते हैं। अब आइए जरा आपकी जिंदगी को मुस्तफा की जिंदगी से जोड़िए, आपकी इबादत को नबी की जिंदगी से जोड़िए, आपके मशगले को मुस्तफा की सुन्नत से जोड़िए। आप नमाज पढ़ते हैं, अगर फजर की चाशनी ना मिले तो जोहर में कोई नहीं आएगा, अगर जोहर की लज्जत ना मिले तो असर में कोई नहीं आएगा, मगरिब की लज्जत ना मिले तो ईशा में कोई नहीं आएगा। हर नमाज में अलग अलग लज्जतें मिलती है। फजर दिल को सुकून पहुंचाता है, जोहर की नमाज आंखों को ठंडक पहुंचाती है, असर की नमाज इंसान के जिस्म को थकान को दूर कर देती है, मगरिब की नमाज रूह को ताजगी देती है, ईशा की नमाज दिल को और दिमाग को सुकून पहुंचाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचने की बात है, ये उठक बैठक में कहाँ से सुकून है, ये उठने बैठने में कहाँ से कल्ब में इत्मीनान है, ये उठक बैठक में कहाँ से हमें सुकून मिल सकता है। अब नमाज एक तरफ है, हम उस नमाज को पूछते हैं, ए नमाज हम तो खड़े हैं, खड़े होने के बाद झुकते हैं, फिर सजदा करते हैं, आखिर तेरे अंदर ये लज्जतो कैफियत, ये सुरूर कहाँ से आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए भाई, सुभान अल्लाह। अगर आप मूड में आएंगे तो मैं अपना मुकम्मल तौर पर मैं यार पेश करूंगा। हजरात नमाज से पूछिए, हे नमाज जरा बता दे तेरे अंदर ये लज्जतो सुरूर कहाँ से है। तो नमाज पुकार कर कहती है, ए इंसान फजर पढ़ा तुझे होश नहीं, जोहर अदा किया तुझे होश नहीं, मगरिब पढ़ा तुझे खबर नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये नमाज हमसे कहती है मेरे अंदर एक रूह है, मेरे अंदर एक जान है, जिसकी बुनियाद पर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तेरे रूह को सुकून मिलता चला जाएगा, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे दिमाग को तरोताजगी मिलती चली जाएगी। अब एक नमाज के अंदर जान मिल गई है। अब बल्कि हम पूरी जिंदगी कमाते हैं, रमजान का महीना आता है, सफर आप पहुंच जाते रसीद बुक लेकर, हजरत मदरसे का चंदा है दे दीजिए, हजरत मकतब का चंदा है दे दीजिए, हजरत यहाँ का चंदा है दे दीजिए। दिल में तकलीफ होती होगी उसकी जिसको इसकी लज्जत नहीं मालूम है, मगर जो ज़कात की लज्जत से वाकिफ है, हजरत लिखिए मेरा 5000, हजरत लिखिए मेरा 10,000। अब हम उस ज़कात को एक तरफ खड़े करके पूछते हैं, ए ज़कात इंसान की कमाई तेरे नाम पे जा रही है, आखिर तू ये बता आखिर वजह क्या है। ज़कात कहती मेरे अंदर एक रूह दाखिल है, मेरे अंदर एक जिस्म दाखिल है, मेरे अंदर एक जान दाखिल है, जिसकी बुनियाद पर किसी इंसान को देने में तकलीफ नहीं होती है। ये बूढ़े साहब हैं, हज करके आए हैं, घुटनों में ताकत नहीं कि चले, जिस्म में ताकत नहीं कि उठे, हाथों में ताकत नहीं है कि बैठे, जिस्म में ताकत नहीं है कि चलने फिरने की कोई सलाहियत पैदा हो, मगर इतने दूर जाकर मैदान मिना में जाते हैं, अरफात के मैदान में जाते हैं, जबल रहमत में जाते हैं, अरफात में इस्तिकामत करते हैं, फिर वहां से सफर करके मदीना मुनव्वरा आते हैं। हम उससे पूछते हैं, ए हज इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद इंसान इतना मुतमईन कैसे होता है। ये हज भी कहता है मेरे अंदर एक रूह दाखिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, मेरे अंदर एक रूह दाखिल है, एक जान दाखिल है, जिसकी बुनियाद पर इंसान को सुकून मिलता है। अब एक तरफ नमाज हो गई, एक तरफ ज़कात हो गई, एक तरफ हज हो गई,
بچتی ہے جسے ہم کلمہ کہتے ہیں. اب اس کلمے سے پوچھتے ہیں جیسے انسان اب تک کچھ نہیں تھا, کلمہ پڑھا مکمل شدھ ہو گیا, کلمہ پڑھا مکمل پاک ہو گیا, کلمہ پڑھا مکمل طور پر اس کے اندر نفاست آ گئی ہے. ہم نے کلمے کے چند حروف سے پوچھا, اے کلمہ ذرا یہ بتا تیرے پڑھنے کے بعد انسان کو لذت و سرور کیسے ملتا ہے؟ کلمہ کہتا ہے میرے اندر ایک روح داخل ہے, میرے اندر ایک جان داخل ہے. ہم نے نماز کو ایک طرف پوچھا, روزے سے ہم نے پوچھا, زکات سے ہم نے پوچھا, حج سے ہم نے پوچھا, اور تمہید مان رہا ہوں معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. سنی جلسہ کیوں مناتے ہیں؟ علیم بھائی سے پوچھو کتنا کام ان کے پاس ہے, اس کے باوجود اسٹیج سجا رہے ہیں. اکبر بھائی سے پوچھو کتنا کام ہے, اس کے باوجود بھی اتنی محنت و مشقت کرتے ہیں. کلیم بھائی ہمارے بڑی محنت کرتے ہیں, اللہ ان کی کمائی میں برکت دے. آخر ان سے پوچھئے چاشنی اور لذتیں کیسے ملتے ہیں, دل کو اطمینان و سکون کیسے ملتا ہے, دماغ کو سرور کہاں سے ملتا ہے. حضرات پوچھتے ہیں نماز سے, پوچھتے ہیں روزہ سے, اے نماز ذرا یہ تو بتا تو نے کہا میرے اندر روح ہے, تو نے کہا میرے اندر جان ہے, یہ بتا تیری جان کیا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ جی. اب نماز سے پوچھے, اے نماز پانچوں وقت ہم نے ادا کیا, تو نے کہا میرے اندر جان ہے, ہم تجھ سے سوال کرتے تیری جان کیا ہے؟ نماز کہتی میری جان ایمان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز کہتی میری جان ایمان ہے. پیچھے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے تو بول دیجیے گا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ. نماز کیا کہتی میری جان ایمان ہے. نماز کہتی میری جان ایمان ہے. روزہ کہتا ہے میری جان ایمان ہے. حج کہتا میری جان ایمان ہے. زکات کہتی میری جان ایمان ہے. کلمہ کہتا میری جان ایمان ہے. اب ذرا قرآن سے پوچھو, اے قرآن تیری جان کیا ہے؟ تو قرآن بھی کہتا میری جان ایمان ہے. تلاوت سے پوچھو, تلاوت کہتی میری جان ایمان ہے. محدث کی حدیث سے پوچھو, کہتا میری جان ایمان ہے. مفسر کی تفسیر سے پوچھو, کہتا میری جان ایمان ہے. ہم ایمان کے پاس پہنچے, ہم نے کہا اے ایمان ذرا یہ تو بتا تیری طرف نماز کا اشارہ, حج کا اشارہ تیری طرف, زکات کا اشارہ تیری طرف, روزے کا اشارہ تیری طرف, تلاوت کا اشارہ تیری طرف, حدیث کا اشارہ تیری طرف, تفسیر کا اشارہ تیری طرف, محدث کا اشارہ تیری طرف, ہر ایک کا اشارہ تیری طرف ہے. ایمان تو تنے تنہا ہے, سب کا بار سب کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ کیا تیرے اندر کیا ہے؟ ایمان کہتا ہے میرے اندر بھی جان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولیں گے سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی جی, آپ لوگ کمیٹی کے لوگ آگے کھڑے ہو رہے ہیں. اصل چیز سنیے, مقصد حل ہو جائے گا جلسے کا, پورے 12 دن کا مقصد حل ہو جائے گا. نماز نے کیا کہا میری جان ایمان, روزہ نے کہا میری جان ایمان, حج نے کہا میری جان ایمان, قرآن نے کہا میری جان ایمان, کلمہ نے کہا میری جان ایمان, زکات نے کہا میری جان ایمان. اب ایمان سے پوچھتے ہیں اے ایمان تو کیوں اتنا مشہور ہے, اے ایمان تو کیوں اتنا سرور دے رہا ہے, اے ایمان تیرے اندر اتنی لذتیں کیوں ہے, اے ایمان تیرے اندر اتنی مٹھاس کیوں ہے؟ ایمان کہتا ہے مجھ میں بھی جان ہے, میرے اندر بھی جان ہے. ہم نے کہا ایمان, نماز نے اشارہ تجھ پہ طرف تیرے طرف تو کر دیا, مگر تیری جان کیا ہے تو یہ بتا دے. ہم بہت کنفیوز ہیں, تو اسی گونڈی کی سرزمین پر اسٹیج لگا کر آپ کے ذہن و دل و دماغ پر ایمان کی جان بھی بتا دیتے کہ ایمان کی جان کیا ہے. اپنے سے جواب مت طلب کیجیے. پہنچے ہندوستان کے اس شہر محبت میں جسے شہر بریلی کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یوپی والے جو ہے وہ سبحان اللہ بولیں گے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جو یوپی والے ہیں وہی سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ, صرف یہاں ایک پیچھے چار ہی لوگ یوپی کے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سب یوپی والے ہیں. اگر یوپی والے ہیں تو بول دیجئے کسی اور شہر کو وہ شرف حاصل نہیں جو شہر بریلی کو حاصل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایمان کیا کہتا مجھ سے نہ پوچھو, اس شہر محبت میں پہنچو. ہم نے کہا پہنچ گئے, اب پتا وہاں کس سے پوچھنا ہے, تو وہ شہر محبت کا ایمان کہہ اٹھا ہے. امام عشق و محبت, آتا کفر و دلالت, حامی اہل سنت, جبل الاستقامت, آتا قتیل و عشق و محبت, خواص معرفت, منہاج سالک شریعت, تبع طبعیت یعنی ورا و تقوی کے شہکار, کشور شعر و ادب کے شہریار, فن کے تصوف کے مہر تابہ, شاعر
علم کی چٹان، سنیت کی جان، مبتل باطل ادیان، علامت الزمان، مفسر قرآن، عالم معنی و بیان، مصنف کنز الایمان، ہم سب سنیوں کی پہچان، بریلویوں کی جان، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، امام احمد رضا پکار اٹھے، ایمان کی جان کیا ہے بتا دیتا ہوں، امام احمد رضا کہ اٹھے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کے کہے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمان کی جان کون ہے؟ قرآن کہتا محمد الرسول اللہ۔ بولیے بھائی، ہم کسی اور کا پرچار نہیں کرتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا ہم کھاتے ہیں۔ ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارا ایمان نبی ہے، ہمارا ایقان نبی کی ذات ہے، ہمارا یقین نبی کی ذات ہے، اور جو کچھ ہمارا ہے سب مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرات وہ نبی ہے، جب چلے تو درخت سلام کری، وہ نبی ہے، ہاتھ میں کنکری لے تو کلمہ پڑھنے لگے، وہ نبی ہے جس پر پتھر سلام پڑے۔ ایسے نبی کے بارے میں میری زبان کیا کہہ سکتی ہے، میرا دل کیا کہہ سکتا ہے، مجھ جیسا ناچیز اور کمتر کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب کیسے رسول ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ میں کہوں نبی کا غلام ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کہیں نبی کے غلام ہو کر محمد اللہ کے رسول ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسٹیج پر تشریف علماء کرام کہیں محمد اللہ کے رسول ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ عمر کتنے سال کی؟ 7 سال کی عمر ہے۔ بولیے کتنے سال کی؟ نبی کی عمر 7 سال کی ہے۔ اپنے کہے تو غلامی کا حق عطا کرے، غیر کہے تو حق سر چڑھ کے بولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے غور سے سنیے گا، اب دیکھیں کتنے سال کی عمر ہے؟ 7 سال کی عمر ہے۔ 7 سال کے بچے سے پوچھئے، انہیں کپڑے پہننے کی تمیز نہیں۔ 7 سال کے بچے سے پوچھئے، انہیں کھانے کی تمیز نہیں، بیٹھنے کی تمیز نہیں، اٹھنے کی تمیز نہیں۔ ماں کا بھی وصال پرملال ہو گیا، باپ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، دادا بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ایک چچا بچے ہیں جو حد سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، ایک چچا بچے ہیں جسے ابو طالب کہتے ہیں، جو جان سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ کہا بھتیجا کیا کر رہے ہو؟ کہا چچا کچھ نہیں، بس گھوم رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں بچے کھیل رہے ہیں، مگر نبی کسی پتھر کو ہاتھ میں اٹھا کر کھیل نہیں رہے ہیں، دھول اور مٹی میں بیٹھ کر نہیں کھیل رہے ہیں، جنگل و صحرا میں جا کر عام بچوں کے طرح نہیں کھیل رہے ہیں۔ نبی جب پیدا ہوئے تب بھی نبی اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، نبی جب بچپن میں تھے تب بھی خدا کی تسبیح پڑھتے تھے، نبی کی عمر جیسے جیسے بڑھتی گئی خدا کی عبادت کرتے گئے۔ 7 سال کا بچہ کیا کہہ سکتا ہے؟ کہا بھتیجا چلو، اگر ہو سکے تو میرے ساتھ ملک شام چلتے ہیں، میں بہت بڑا تاجر ہوں، تجارت کا مال لے کر جاؤں گا، ملک شام دیکھ لو گے، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ۔ نبی کے خصائل و کمالات کو سنیے، شان مصطفیٰ کو دیکھیے۔ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں عالم بنتا ہے، پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں حافظ بنتا ہے، پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں مفتی بنتا ہے، پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں محقق بنتا ہے، پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں انجینئر بنتا ہے، پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں ڈاکٹر بنتا ہے، پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں پروفیسر بنتا ہے۔ لیکن دنیا کا معاملہ ایسا ہے، ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں پھر پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے ہیں، ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں پڑھ لکھ کے عالم بنے ہیں، پہلے ہم عالم نہیں بنے تھے۔ بچہ پیدا نہ ہو کوئی کہہ دے عالم ہے، بچہ پیدا نہ ہو کوئی کہہ دے فاضل ہے، بچہ پیدا نہ ہو کوئی کہے ڈاکٹر ہے۔ دنیا میں ایسا پاسبل، ایسا ممکن نہیں ہے، مگر وہرے مصطفیٰ میری ذات کو سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات وہرے نبی تیرے قدموں کو سلام۔ میرے آقا مقدسہ ہے، مدینہ سے ہجرت، مدینہ سے مکہ مکرمہ سے سفر کر کے ملک شام جا رہے ہیں، ملک شام جا رہے ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب ہے، پیاری پیاری باتیں کرتے، بھتیجا کیا لو گے؟ میرے آقا بڑے فکر مند ہے، مجھے ملک شام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے وہاں کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے کہا میں جا رہا ہوں۔ اگر بچے سے پوچھے دلی جاؤ گے، بچہ کہے گا جاؤں گا، کیا لو گے؟ یہ کھلونا لوں گا، وہ کھلونا لوں گا،
ये कपड़ा लूंगा, वो मिठाई लूंगा, ये खाने की चीज लूंगा, मगर आका कहते मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ। सफर तय हो चुका है। अब उस जमाने में गेस्ट हाउस किसके तरह होते थे? आज उस वक्त मुसाफिर खाना कहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 55 की उम्र है, 7 साल की उम्र है, अबू तालिब के साथ मुल्क शाम जा रहे हैं, तिजारत चचा करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, भतीजा भी साथ में है। इसमें कह रहे थे एक बहुत बड़ा उस जमाने में मुल्क शाम और मक्का के बीच में एक बहुत बड़ा चर्च था, जिसमें एक राहिब बहीरा नाम से रहता था। वो बहीरा राहिब कमजोर हो गई थी, जिसमें लरज रहा था। अब हजरत हुजूर पाक और हजरत अबू तालिब पहुंचते हैं, उसी चर्च में जाकर पना लिए। रात का वक्त है, जैसे रात में तशरीफ फरमा है दोनों, खाना पेश किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बचपने में है, जब खाना खा रहे हैं, राहिब ने देखा और खाना खाते हुए अंदाज को देखा। हर लुकमे पे दुरूद पढ़ते, हर लुकमे पर तस्बीह पढ़ते जा रहे थे, हर निवाले पर तस्बीह पढ़ रहे थे। राहिब देख रहा है, उठने का तरीका देखा, बैठने का तरीका देखा, चलने का तरीका देखा, बात करने का तरीका देखा, ओढ़ने पहनने का तरीका देखा। जैसे तरीका देखा, अब मुल्क शाम 3 दिन उसमें क़याम किए। अब तिजारत का माल है, लेके मुल्क शाम जाना है। तन्हाई में बुलाते, अबू तालिब कहा कौन है? कहने लगे मेरा भतीजा है। इनके बाप का नाम कहा अब्दुल्ला है, इनकी माँ का नाम कहा हजरत आमना है, इनके दादा का नाम कहा अब्दुल मुत्तलिब है। ये पैदा कहाँ हुए थे? कहा मक्के की सरजमीन पर, काबतुल्लाह के नजदीक। खानदाने कुरैश में पैदा हुए हैं, बनु हाशिम के खानदान में पैदा हुए हैं। कहा मेरे पास आओ, अब उनसे कुछ मत कहो, जितनी जल्दी हो सके वापस मक्का पलट जाओ, वापस मक्का चले जाओ। कहा आखिर क्या बात है? कहा कसम खुदा की, उनकी नजर में मैं जो देख रहा हूँ तुम उसे देख नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राहिब है, कहा मैं जो उनके तरीके में देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते हो। उनके तरीके अंदाज अलग है, उनका सलीका अलग है, उनके उठने बैठने नशिश व बर्खास्त अलग है, उनका मेयार अलग है, उनका मिजाज अलग है, उनकी आंखें अलग है, उनकी जबान अलग है। वो इस दुनिया के नहीं है, किसी और दुनिया के मखलूक है। वो इस दुनिया के नहीं है, किसी और दुनिया के मखलूक है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम उन्हें पसंद आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की है। कहा तुम साफ बात करो, घुमा फिरा के मुझे कुछ मत कहो। कहा सुनो, मैंने तौरात में जितनी खुसूसियत आखिरी नबी की पढ़ा था वो इनमें मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ी थी, जितनी बातें मैंने पढ़ी थी वो तमाम बातें इसमें मौजूद है। इसलिए कि मेरे तौरात में लिखा है वो इस तरीके से उठेगा, मैंने उठते हुए उनको देखा। तौरात में लिखा है वो ऐसे बैठेगा, मैंने बैठते हुए उनको देखा है। तौरात में लिखा है वो ऐसे चलेगा, मैंने उन्हें उसी तरह चलते देखा। तौरात में लिखा है वो ऐसे खाएंगे, मैंने वैसे खाते हुए देखा है। और एक बात बता देता हूँ, 3 दिन से मैंने देखा है कि तौरात में आखिरी निशानी है, उनकी आंखों में हमेशा हैबत खुदा रहेगी और उनके एक आंख में जलाल और जमाल दोनों शामिल होगा। और दूसरी बात यह है, उनके दोनों पुश्त में एक मोहर लगी होगी जो आज तक किसी के पुश्त में नहीं है, उसे मोहरे नबूवत और रिसालत कहेंगे। वो खातिमुल अंबिया बनकर आएंगे। ए अबू तालिब वापस चला जा, उनके शाम में उनके आने से कई सौ साल पहले से ये ढिंडोरा पीटा जा रहा था। ये बातें बताई जा रही थी कि आखिरी नबी आने वाला है, आखिरी मुस्तफा आने वाले हैं। उनके अरब में अगर बनी इसराइल में पैदा हो तो ठीक है, किसी और कबीले में पैदा हो तो छोड़ेंगे नहीं। तमाम यहूदी खून आशाम तलवारों को लेकर नियाम से बहाल करके रखे हैं। अभी इनकी उम्र 7 साल की है। अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अजीब और खलकत बातें रूनमा होती चली जाएगी। गैर इरादी तौर पर हर बातों का सुदूर होगा। ए अबू तालिब वापस लेकर चले जा, जितने मालो मताल है अगर नुकसान है तो नुकसान करके बेच ले। अबू तालिब ने कहा कसम खुदा की, जब से मेरा भतीजा पैदा हुआ है मैंने आज तक कोई माल नुकसान में नहीं बेचा है, मैंने आज तक कोई माल नुकसान में नहीं बेचा है। मैं तो दूर की बात है, कोई अरब का ऐसा ताजिर नहीं है कि 7 साल से लेकर अब तक घाटे में हो, 7 साल से लेकर अब तक नुकसान में हो। आकाए कायनात की तमाम निशानियां मौजूद है, मिल गई है। जरा सोचो मुसलमानों, कुरान ने क्या कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान बाद में है, मुस्तफा
دفعہ پہلے ہے، نبی تشریف لائے پہلے، اس کے بعد قرآن آیا ہے، تو ان کی خصوصیتیں موجود ہیں، قیامت کے بعد نہیں، توریت تو سے ہے، سال پہلے ہے۔ اب قرآن میں کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، مگر قسم خدا کی اس نبی کا قصیدہ کبھی موسیٰ پڑھتا ہے تو کبھی توریت میں لکھے ہے کہ نبیوں آخر الزمان اس انداز میں ہوں گے کہ درخت انہیں سلام کریں گے، پتھر ان پر درود پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اب عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہے، کیسے رسول ہے، کس انداز کے رسول ہے، کس طریقے کے رسول ہے، ابھی آپ نے غور کیا ہے؟ بس ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ کلمے کا مطلب ہم نے یہی سمجھا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ بتائیے اس سے زیادہ آپ نے سمجھا ہے؟ نبی کو آج تک کسی نے نہیں سمجھا ہے۔ میں نے ایک حدیث کئی روز پہلے بیان کیا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر تم مجھے کیا سمجھے گا، اے عمر تم مجھے کیا جانو گے، اے عثمان میری حقیقت کو کیا سمجھو گے، اے علی میری نشست و برخاست کو کیا سمجھو گے؟ سنو میں کون ہوں کیا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے رسول صوم وصال رکھتے تھے، کیسا روزہ؟ آپ روزہ رکھ کے کئی کئی دن نہیں کھاتے تھے پیتے تھے، مگر آپ کے جسم میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی کمزوری نہیں آتی تھی، آپ کے دیکھنے میں کوئی کمی کمزوری نہیں آئی۔ ابو بکر نے دیکھا نبی روزے ہیں، وہ بھی صبح بھی نہیں کھاتے ہیں، شہری بھی نہیں کرتے ہیں، شام میں بھی نہیں کھاتے ہیں، رات میں بھی نہیں کھاتے ہیں، مگر بدستور چلتے ہیں، نماز بھی ویسے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ذکر میں مشغول ہے۔ اب صحابہ سوچے اگر ہم بھی رکھیں گے تو ہمیں بھی اتنا ثواب ملے گا۔ ابو بکر نے رکھ لیا، عمر نے بھی رکھا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے رکھا، حضرت زبیر ابن عوام نے رکھا، حضرت معاذ ابن جبل نے رکھا، حضرت موسیٰ عشری نے لکھا، یہ تمام اجلہ صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ ایسا روزہ نہیں جو صبح سحری میں کھا کر دن بھر بھوکے رہ کے پھر افطاری کرے، نہیں، نہ رات میں کھانا ہے نہ دن میں کھانا ہے، اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، 3 دن ہو چکا ہے، کیا دیکھیں کہ ابو بکر کمزور ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آقا نے دیکھا ابو بکر کمزور ہو رہے ہیں، عمر کمزور ہو رہے ہیں، عثمان کے چہرہ زرد ہو رہا ہے، علی کا چہرہ پھیکا پڑ رہا ہے، حضرت ابو موسیٰ عشری رقاحت میں آ چکے ہیں، معاذ ابن جبل کی کمر جھکی جا رہی ہے۔ میرے آقا کی نظر پڑی، ارشاد فرماتے یا ابا بکر ما فعلا، اے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ اتنے دبلے پتلے کیسے ہو گئے، اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ ابو بکر کہتے یا رسول اللہ انا صائم، آقا یا مدینے والی ہم روزے سے ہیں۔ آقا نے فرمایا کون سا روزہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھے روزہ جس طرح آپ رکھتے ہیں ویسا روزہ ہم نے بھی رکھا۔ آقا فرماتے سنو میری طرح روزہ تم نہیں رکھ سکتے ہو، جانتے میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ آج 40 دن نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 40 دن نماز پڑھنے کے بعد کیا کہنے لگا ہے؟ کیا کہنے لگا ہے بھائی؟ کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے۔ اور نعوذ باللہ ان کی ایک کتاب ہے برائن قاطیہ، اہل علم جانتے ہیں یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ برائن قاطیہ میں لکھا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کروڑوں بار نعوذ باللہ کہ امتی کبھی عمل میں نعوذ باللہ نبی سے بڑھ جائے، ہے کہ نہیں؟ برائن قاطیہ میں یہ بات ہے جس کو خلیل احمد امبیٹھی نے لکھا ہے کہ امتی کبھی عمل میں نبی سے بڑھ جائے معاذ اللہ۔ ارے پوری زندگی اگر انسان نہ کھائے نہ پیے کچھ نہ کرے بس اللہ اللہ کرتے رہے تو نبی کے نالین مقدس سے نکلے ہوئے دھول کے ایک معمولی سے ذرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لئے کہ نبی کا مقام کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جیسے روزہ آپ رکھے ویسے روزے ہم نے رکھا ہے، جیسے آپ نہیں کھاتے ویسے ہم بھی نہیں کھا رہے۔ آقا فرماتا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح
سبحان اللہ آقا نے کیا کہا یکم مثلی کون ہے تم میں سے جو میری طرح ہے صدیق پیچھے عمر پیچھے عثمان پیچھے ابو موسیٰ اشعری پیچھے معاذ ابن جبل پیچھے کا یا رسول اللہ کہاں ہم چے بنسبت را خاک بعالم پاک آپ تو آسمانوں کے دنیا کے ہیں ہم تو زمین کے پستی کے ہیں ہماری اور آپ کی کیا نسبت ہو سکتی ہے تو آقا نے فرمایا کہ جب یہ نسبت نہیں ہو سکتی ہے تو میری طرح روزہ مت رکھنا اسی لئے کہ واللہ یطعمنی ویسقینی تم کھاتے ہو تو دنیا دیتی ہے تم کھاتے ہو تو بیوی اٹھا کر دیتی ہے تم کھاتے ہو تو اپنی بیٹی اٹھا کر تمہیں پلیٹ میں دیتی ہے مگر میرا معاملہ سننا چاہتے ہو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ معاملہ سننا چاہتے ہو میرے عمل کو دیکھنا چاہتے ہو میرے کھانے پینے کو دیکھنا چاہتے ہو میرے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھنا چاہتے ہو واللہ یطعمنی ویسقینی میں سوتا ہوں مجھے میرا خدا کھلاتا ہے میں سوتا ہوں مجھے میرا خدا پلاتا ہے میں سوتا ہوں میری حفاظت میرا خدا کرتا ہے اسی لیے سنو کہ تم میرے صحابی ہو جب صحابی اور نبی برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مفتی صاحب قبلہ نعرے تکبیر حضرات یہ ہے ان کا عمل اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کوہ ہمالا ہے میرے آقا وہ ہے جو عزت و شرف کے کوہ ہمالا ہے میرے نبی وہ ہے جن کے فضائل و قصیدے آسمان پر فرشتے پڑھا کرتے ہیں میرے نبی وہ ہے جن کا ترانہ حور جنت پڑھا کرتی ہے میرے نبی وہ ہے جن کو شجر و حجر سلام کرتا ہے میرے نبی وہ ہے جن کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے میرے نبی وہ ہے جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا ہوتا ہے میرے نبی وہ ہے جو چلتے ہیں تو درخت جھوم جاتے ہیں میرے نبی وہ ہے جن کی بارگاہ میں جانور آ کر سجدہ کرتے ہیں نبی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو بس نبی کی بارگاہ میں اتنا کہو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اے میرے آقا مدینے والے نہ آپ کی طرح نماز پڑھ سکتے نہ روزہ رکھ سکتے نہ زکات دے سکتے نہ خلق کی خدمت کر سکتے نہ کوئی عبادت کر سکتے ہیں بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے نبی کی ذات اگر شفاعت کی امید ہے اب آؤ صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عمر ہے دولت مند ہے اتنی دولت مند حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ پورے مکہ کے اندر ان سے بڑے تاجر بزنس مین کوئی نہیں ہے حسن و جمال کے پیکر ہے اتنی دولت مند بھی ہے حسن و جمال بھی ہے 40 سال کی عمر ہے آقا کی 25 سال کی عمر ہے حضرت خدیجہ کے فکر لاحق ہوئی اتنے مال تجارت کو لے کر کون جائے گا آخر میرے مال کو بیچنے کے لیے ملک شام و یمن کون جائے گا پریشان ہو گئے تھے اچانک مصطفیٰ کی جامت کی خوشخبری ملی ہے کہ ایک قافلہ لے کر ملک یمن جانے کے لیے محمد ابن عبداللہ تیار ہے حضرت خدیجہ بھاگتی بھی آتی ہے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی کہتی ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ آپ امین و صادق ہیں آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے آپ نے آج تک خیانت نہیں کیا ہے اب آئیے اعلان نبوت سے پہلے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے نبی سے سودا طے ہوا کہ اے آقا مدینے والے آپ ایک گھوڑا مجھے دیجئے اللہ کے رسول کے پاس ایک گھوڑا تھا کہا خرید لیے مجھے یہ گھوڑا آپ بیچ دیجئے میں تھوڑی دیر میں پیسہ لے کر آتا ہوں آقا کھڑے ہو گئے کہا یہ گھوڑا لو اتنا پیسہ لے کر گھر آؤ اتنا پیسہ لے کر یہاں حاضر ہو میں یہیں بیٹھا رہتا ہوں یا کھڑا رہتا ہوں عبداللہ ابن حماسہ کہتے جائیے میں جاتے پیسہ لے کر آتا ہوں آقا کھڑے ہیں مصطفیٰ منان رحمت انتظار میں کھڑے ہیں یہ گھر جائے ہیں وہاں جا کر کچھ کاموں میں الجھ گئے اب تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے الجھ جاتے ہیں الجھنے کے بعد بھول گئے کہ مجھے گھوڑے کا پیسہ دینا ہے 3 دن کے بعد یاد آتی ہے کہ محمد ابن عبداللہ سے میں تقاضا وہاں پر سودا کر کے آیا تھا آخر وہ کہاں ہوں گے پہنچتے ہیں پیسہ لے کر اسی راستے